أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات مومنین کرام، بزرگواران قوم، نوجوانان ملت، عزاداران امام حسین علیہ السلام، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اجناب محتر طفل مکتب بہت مبسط ادب و احترام سلام عرض کرتا ہوں۔ دستہ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تلوار پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سرزمین حیثی پر تحت اللفظ مرثیہ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ پہلے بھی پڑھا جاتا رہا ہے، اور استاد شاعر مرثیہ جگہ جناب بیام اعظمی صاحب بھی یہاں پہنچ چکے تھے۔ بہرحال میں تو بہت ادنا سا طفل مکتب ہوں، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مولانا قبلہ قلب عالم صاحب بھی یہاں مجالس پڑھتے رہے ہیں، اور اسی مجلس سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ وہ دیگر علماء و اساتذہ کا ذکر جناب جون صاحب نے کیا، واحد صاحب نے کیا، جناب کاشف صاحب، ارشد صاحب نے کیا، اور بھائی ہمارے بادشاہ رانی صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار معصومین علیہ السلام کے صدقے سے دعا گو ہوں کہ یہ مجلس جن مرحومین کے احصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچے اور پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ فرمائے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جوہر عباس حسین ابن سید مجاہد حسین جو جناب جون صاحب کے برادر مرحوم، اور بانی جلوس مرحوم سید اظہار حسین ابن مرحوم سید مجتبہ حسین کے لیے حصہ فرمانا۔ ایک مرتبہ میں جڑ کر سلوات ایک جملہ یہاں کہنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ ہم لوگ عزاداران امام حسین علیہ السلام وہ قوم ہے کہ کبھی بھی تعداد پہ گئے دل آپ کا ہٹ سکتا ہے جملے پر، میرا تو کم سے کم ہٹ رہا ہے کہ تصور کرتے ہوئے کہ شب عاشور لاکھوں کے لشکر کے سامنے میرے مولا حسین کے پاس اتنے افراد بھی نہیں جو جہاں بیٹھے ہیں،
تو یہ کثرت اور قلت کا جو معاملہ ہے یہ حسینیوں میں، حسینی کبھی کثرت سے مروب نہیں ہوتا، نہ قلت سے حوصلے پست ہوئے ہوتے، چونکہ مسئلہ تو حق کا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ ارشاد فرمائے ایک بھی حق والا ہے تو وہی میجورٹی میں ہے، وہی اکثریت کے تو سب سے پہلے دعا گو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں خلوص دل سے، تو پہلے محمد وعلی محمد اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا مجھے عناوین، مقاصد، مضامین کو مجلس شہدائے کربلا میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خدا مجھے توفیق دے، شہدائے کربلا کے صدقے میں مجھے حوصلہ دے کہ میں وہ مضامین خلوص دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور یہاں موجود تمام مومنین کے دلوں کو پروردگار عالم میرے دل کو، سب مومنین کے دل کو منور فرما کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کی معرفت اپنے حاصل ہو سکے، اور ہم اس ذکر کے صدقے میں، آج اس ذکر کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ایک قدم اور نزدیک ہو سکے۔ صلوات پڑھیے خلوص دل کے ساتھ۔ تشریف لائیے، اور دیکھیے بیچ میں جو گیپ ہے یہ یہاں سے بیٹھ کے بہت عجیب لگتا ہے، وہاں سے تو پتہ ہی نہیں لگتا، لہٰذا تھوڑا تھوڑا آگے اور تشریف لائیے، تھوڑا تھوڑا آگے اور تشریف لائیے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے، اور آیت کریمہ پڑھتا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربائی حاضر کرتا ہوں، یہ ابھی ہمارے چھوٹے بھائی واحد صاحب نے جو کلام پیش کیا، اس سے پہلے بھائی نے اپنا کلام پیش کیا، خوبصورت کلام ماشاءاللہ، اس سے پہلے کاشف صاحب نے۔ ہمیشہ میں اس چیز پر بہت باریک نظر رکھتا ہوں کہ اشارے کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی جون صاحب سے گفتگو ہوئی کہ فلاں مرثیہ فلاں، میں دل میں سوچتا ہوں، لیکن یقین کیجئے اکثر مجالس میں کبھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ کون سا مرثیہ پڑھنا، وہ وہیں سے اشارے ہوا کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے۔ تو ابھی بھائی نے ذکر کیا فرش عزا کا، حسین کے فرش کا، سب چیزوں کا، تو سوچ رہا تھا کچھ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، لیکن وہاں سے یہاں تک آتے آتے اور یہاں یہ کلام سننے کے بعد محسوس ہوا کہ خود ہو رہا ہے کہ فرش عزا پڑھنا، فرش عزا مشہور زبان ہمارا مسئلہ ہے، اس کو کے سنے میں حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے فرش عزا کی عظمت پر ایک ربائی سنی، ربائی کی ایک روایت ہے، مرثیے کے ساتھ ربائی کی پڑھی ہے۔ فردوس کے اصحاب جلی بیٹھے ہیں، فردوس کے اصحاب جلی بیٹھے ہیں، انوار یہاں لم یزلی بیٹھے ہیں، فردوس کے اصحاب جلی بیٹھے ہیں، انوار یہاں لم یزلی بیٹھے ہیں، اس فرش کو کیوں عرش معلا نہ کہوں، اس فرش پر زہرا و علی بیٹھے ہیں۔
فرش کو کیوں عرش معلا نہ کہوں، اس فرش کا زہرا علی ہے۔ اگر ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہوتے تو محسوس کرتے جب میں غفیر ہے یہاں ملائکہ کا۔ اور خدا کی قسم ایک ایسی غمزدہ ماں بھی یہاں موجود ہے۔ اس فرش پر زہرا علی ہے۔ ایک نمائی اور سمجھ فرمائیے کہ افکار کو بیدار بنایا جائے، افکار کو بیدار بنایا جائے، کردار کو معیار بنایا جائے، عباس کے پرچم کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں کو وفادار کردار کو معیار بنایا جائے، عباس کے پرچم کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں کو وفادار بنایا جائے۔ یہ حاضر کرتا ہوں حالات حاضرہ، کرنٹ افیئرز جسے کہتے ہیں انگریزی میں، سب سمجھتے ہیں، سارے معاملات میں حاضر کرتا ہوں، ایسی حقیقت ہے، سب جانتے بھی ہیں۔ اور یہ قطع سیدھے طریقے سے مربوط ہوگا میرے مرثیے کے موضوع سے۔ یہ قطع ہم سب کسے بلا رہے ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ بتائیے بتائیے۔ امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ دعا پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، کل ولی پڑھتے ہیں، دعائیں سب پڑھتے ہیں، الاجل کہتے ہیں، ہم سب پوری دنیا کے لوگ سماعت فرمائیں۔ کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے۔ کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے۔ مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، ہونٹوں پر الاجل کی صدا ہے، کمال ہے۔ مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، ہونٹوں پر الاجل کی صدا ہے، کمال ہے۔ یہ بھی بھائی اور سن لیجیے آپ، ابھی ہم سب لوگ، ابھی ہم اکثر مومنین اربعین پر گئے، پوری دنیا سے کروڑوں کا مجمع وہاں رہا، تو کربلا گئے اور 12 ماشاءاللہ سے پورے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ تو کربلا سے سب سے قیمتی تحفہ کیا لاتے ہیں ہمارے بھائی پچھلے تھوڑا، کیا لاتے ہیں؟ کربلا کا کفن لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ امام حسین سے منسلک بخشش کا ضامن ہے، بشار قبر سے محفوظ کرنے والا ہے، لیکن بشرط ہے بشروط ہے۔ اب سماعت کرتے ہیں، اب عباس کے روضے سے
تصدق میں رضا لائے کیا، عباس کے روضے سے وفا لائے کیا، زینب کے تصدق میں رضا لائے کیا، شبیر کے روضے سے کفن لے آئے، شبیر سے مرنے کی ادا لائے کیا، مل جل کے سلام پڑھیے۔ چہرہ حاضر کرتا ہوں کہ مرثیے کا عنوان ہے فرش عزا، فضائل بھی آئیں گے، رسم بزم کے بھی بند ہوں گے، گریز بھی ہوگا، اور اصلاح بھی ہوگی، مسائل بھی ہوں گے، اختلاف بھی ہوگا۔ اس فرش عزا کا اصل مقصد جو میں نے بزرگوں سے سکھایا ہے، ان کے بزرگوں کے زیر سایہ میں پڑھتا ہوں، نوجوانوں سے میرا خطاب ہوتا ہے، بزرگوں سے تو ہم اصلاح کے طالب رہتے ہیں ہمیشہ، ان کی دعاؤں کا سایہ ہے ہمارے سر پر، نوجوانوں سے خطاب ہے، چھوٹے بھائیوں سے تاکید ہے۔ اس فرش عزا کا اصل مقصد سبق دوران بزرگوں کا لگتا ہوں تو بتا دیجیے گا، اس فرش عزا کا اصل مقصد ہمیں اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی نصرت کے لیے تیار کرنا ہے آپ کو، یہ سب سے عظیم مقصد ہے۔ باقی جو مقصد اسی کے تحت ہے، کردار سازی، تزکیہ نفس، پاکیزگی، ہے نا، اخلاقیات، یہ سب اسی لیے ہیں کیونکہ روایات بتاتی ہیں، علماء کی کتب بتاتی ہیں کہ کربلا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی منتقم خون حسین کی تشریف باقی ہے۔ تو جو ہم اس کربلا میں نہ ہو سکے جسمانی طور پر، اور آنے والی جو کربلا کا نام ہوگا اس میں ہم ہماری نسلیں انشاءاللہ خدا کرے ہم سب کے شریک ہوں، اور خدا کرے کہ ہمیں امام زمانہ اپنے ظہور کر کے دیکھنا نصیب ہو، اور اگر مر گئے تو روایات میں موجود ہے کہ جو خلوص دل سے امام کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، ظہور پر اسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ صلوات پڑھیے اب کوئی بتا نہیں فرش عزا، اور میں عموماً پرنٹ آؤٹ سے پڑھتا ہوں، آج نہیں مل پایا کتاب سے پڑھوں بہر۔ پیام دین خدا کی بقا ہے فرش عزا، پیام دین خدا کی بقا ہے فرش عزا، چراغ علم و ہنر کی ضیاء ہے فرش عزا، ہر ایک درد جہاں کی دوا ہے فرش عزا، چلے بھی آؤ مریضوں بچھا ہے فرش عزا۔ پیام دین خدا کی بقا ہے فرش عزا، چراغ علم و ہنر کی ضیاء ہے فرش عزا، ہر ایک درد جہاں کی دوا ہے فرش عزا، چلے بھی آؤ مریضوں بچھا ہے فرش عزا، ہر ایک فریب جہاں سے نجات ملتی ہے، حیات کو بھی یہیں سے حیات ملتی ہے۔ حیات کو بھی یہیں سے حیات ملتی ہے، تو خدا کے لطف و کرم کی فضا ہے فرش عزا، خدا کے لطف و کرم کی فضا ہے فرش عزا، جہاں کی دھوپ میں راحت کی جا ہے فرش عزا، زمین کے سر کی مقدس رضا ہے فرش عزا، زمین کے سر کی مقدس رضا ہے فرش عزا، زمین کے سر کی مقدس رضا ہے فرش عزا، ندیم تاج سرے ہر عطا برائے خلد ہوائیں یہیں سے جاتی ہیں، ملائکہ کو غذائیں یہیں سے جاتی ہیں۔
جہان پسند میں نور الہدا فرش عطا، جہان پسند میں نور الہدا ہے فرش عطا، دغا کے دور میں درس وفا ہے فرش عطا، سیاہ رات میں شمس الضحا ہے فرش سیاہ رات میں شمس الضحا ہے فرش عطا، قمر کے حسن سے روشن ہوا ہے فرش عطا، قمر کے حسن سے روشن ہوا ہے فرش عطا، کسی نے خون پلا کر یہ اشک پالے ہیں، کسی کے دست بریدہ اسے سنبھالے، پلا کر یہ اشک پالے ہیں، کسی کے دست بریدہ اسے سنبھالے ہیں، پڑھے نماز مودت اذان ہے فرش عطا، پڑھے نماز مودت اذان ہے فرش عطا، جہان جبر میں جائے امان ہے فرش عطا، آتش کے دور میں آب رواں ہے فرش عطا، ضعیف وقت ہوا ہے جوان ہے ضعیف وقت ہوا ہے جوان ہے فرش عطا، چار مفائی پائے نماز مودت اذان ہے فرش عطا، جہان جبر میں جائے امان ہے فرش عطا، آتش کے دور میں آب رواں ہے فرش عطا، ضعیف وقت ہوا ہے جوان ہے فرش عطا، انا کی قبر میں بیعت سمیٹ کر رکھ دی، عزا کے فرش نے شاہی لپیٹ جہان جبر میں جائے امان ہے فرش عطا، آتش کے دور میں آب رواں ہے فرش عطا، ضعیف وقت ہوا ہے جوان ہے انا کی قبر میں بیعت سمیٹ کر رکھ دی، عزا کے فرش نے شاہی لپیٹ عزا کے فرش نے شاہی لپیٹ کر رکھ دی، دیان علم و طہارت کا در ہے فرش عطا، دیان علم و طہارت کا در ہے فرش عطا، قسم خدا کی بڑا معتبر ہے فرش عطا، ستم سے آج بھی سینہ سپر ہے فرش عطا، غرور بچ نہیں سکتا اگر ہے فرش عطا، کہ حرملائے جہاں تیر جب چلائیں گے ہنسے گا فرش عطا اشک مسکرائے کہ حرملائے جہاں تیر جب چلائیں گے ہنسے گا فرش عطا اشک مسکرائیں گے، ہے چشم زینب مسترخاب فرش عطا، ہے چشم زینب مسترخاب فرش عطا، ہر ایک سوال ستم کا جواب فرش عطا، پیام مصطفی کا شباب فرش عطا، حفیظ و ناصر ام کتاب فرش عطا، جگر چھدے ہیں تو نور قلوب نکلا ہے، یہ دن وہ ہے کہ جو وقت غروب نکلا ہے، یہ دن وہ ہے کہ جو وقت غروب نکلا ہے، تو میان صبر و شقاوت لکیر فرش عطا، میان صبر و شقاوت لکیر فرش عطا، بشر کو دیتا ہے حسن
ضمیر فرش ادا ہے ضرب دستے جناب امیر فرش ادا ہے ضرب دستے جناب امیر فرش ادا گیا ہے تخت کو کر کے اسیر فرش ادا بشر کو دیتا ہے حسن ضمیر فرش ادا ہے ضرب دستے جناب امیر فرش ادا گیا ہے تخت کو کر کے اسیر فرش ادا عزا کا فرش بچھایا جو گھر میں قاتل یہ علی کی بیٹی نے کھائے ہیں زور قاتل علی کی بیٹی نے کھائے ہیں زور قاتل یہ تو کرے گا فاش حکومت کا راز فرش ادا کرے گا فاش حکومت کا راز فرش ادا رہے گا ہم سفر جانماز فرش ادا رہے گا ہم سفر جانماز فرش ادا بنا ہے روز شہادت کا ناز فرش ادا کہ شاہیوں سے رہا بے نیاز فرش ادا مقام صفت پیغمبر بتا دیا اس نے بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا بنا ہے روز شہادت کا ناز فرش ادا کے شاہیوں سے رہا بے نیاز فرش ادا مقام صفت پیغمبر بتا دیا اس نے بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا خوشامدوں سے سفارش سے دور فرش ادا خوشامدوں سے سفارش سے دور فرش ادا بتاؤ مال کی خواہش سے دور سیاسیات کی سازش سے دور فرش ادا ہے مال و زر کی نمائش سے دور فرش ادا زمین پر بچھ کے بھی خوب اس کی آسمانی ہے نام فرش عرش کا یہ ثانی ہے نام فرش مگر عرش کا یہ ثانی ہے عجب ہے شان عجب ہے مقام فرش ادا کرتی ہے عجب ہے شان عجب ہے مقام فرش ادا دنوں کو پھیر دے ایسی ہے شام فرش ادا دنوں کو پھیر دے ایسی ہے شام فرش ادا زمین ایمان نے بچھائی ہے کہ اس پر چاندنیاں چاند نے لٹائی ہیں کہ اس پر چاندنیاں چاند نے لٹائی ہیں یہاں جبینے ستاروں نے بھی جھکائی ہیں لگے ہیں پر کے مقدر جو جگمگایا ہے ملائکہ نے تبرک یہیں سے پایا ملائکہ نے تبرک یہیں سے پایا ہے تو عزا کے فرش پر بیٹھے ہوئے رسول عزا کے فرش پر بیٹھے ہوئے رسول بھی ہیں علی بھی آئے ہیں مجلس میں اور بطول بھی ہیں زمین کے پھول بھی ہیں بلی کے پھول بھی ہیں یہ فیض عام ہے لیکن یہاں اصول بھی ہیں یہ فیض عام ہے لیکن یہاں اصول بھی ہیں ادب سے بیٹھنا اور آنکھ اپنی نم رکھنا انام کو روک کے اس وقت پر قدم رکھنا نم رکھنا انا کو روند کے اس فرش پر قدم رکھنا یہ جائے ہوش ہے بے ہوشیوں کا دور نہیں یہ جائے ہوش ہے بے ہوشیوں کا دور نہیں کہ رسم داد نبھائی سنا بغور نہیں کہ رسم داد نبھائی سنا
اور نہیں، اناؤ کبر و تکبر یہاں کے دور نہیں، جو علم اس نے دیا ہے کہیں بھی اور نہیں، جو علم اس نے دیا ہے کہیں بھی اور نہیں، کمال سیرت و فکر و شعور دیتا ہے، یہاں چراغ خاموشاں بھی نور دیتا ہے، یہاں چراغ خاموشاں بھی نور دیتا ہے، نظر زدے سے پانچ سماعت فرمائیے بالکل بغیر بیچ میں رکے، بہت توجہ سے، نظر زدے سے نہ سیلاب سے نہ آندھی سے، نہ زلزلے سے نہ سیلاب سے نہ آندھی سے، نہ ظلمتوں سے نہ زندان سے نہ سختی سے، نہ آبدوں سے نہ زنجیر سے نہ بیڑی سے، نہ خنجروں سے نہ تلوار سے نہ برچھی سے نہ تیر سے نہ سنانوں سے کٹ کے آیا ہے، یہ تخت شام کا تختہ ہوگا۔ یہ تخت شام کا تختہ الٹ کے عزا کے فرش پر دل میں بھی ایک غرور نہ بیٹھے، عزا کے فرش پر دل میں بھی ایک غرور نہ بیٹھے، یہ ایک نماز جماعت ہے، دور نہ بیٹھے، نماز جماعت ہے، دور نہ بیٹھ، بسا کے ذہن میں ہرگز کوئی فکور نہ بیٹھ، کہ جہاں نماز پہ ہو کر نشے میں چور نہ بیٹھ، کہ جہاں نماز پہ ہو کر نشے میں چور نہ بیٹھ، دیار شام نہیں ہے، یہ ملک سرور ہے، یہ بیٹھکوں کی سیاست نہیں ہے، لشکر ہے، نہ درہموں سے لگا ان تبرکات کا مول، نہ درہموں سے لگا ان تبرکات کا مول، بتائے صبر کو میزان خودسری میں نہ تول، ادب سے سر کو جھکا دے نہ بول فخر کے بول، ادب سے سر کو جھکا دے نہ بول فخر کے بول، نہیں شعور تکلم تو پھر زبان نہ کھول، نہیں شعور تکلم تو پھر زبان نہ کھول، سروں کا تاج اسی فرش کی غلامی ہے، یہاں غرور کے حصے میں تشنکانی ہے، یہ فرش بحر کرم ہے، یہ فرش بحر کرم ہے، میں ایک قطرہ ہوں، یہ فرش بحر کرم ہے، میں ایک قطرہ ہوں، یہ آسمان کرم ہے، میں ایک ذرہ ہوں، یہاں فقیر ہے صدیاں، میں ایک ذرہ ہوں، یہ فرش افضل و اعلیٰ ہے اور میں ادنا ہوں، نگاہ شاہ حکم ہے یہ مجھ سے کم پر کرم ہے ان کا جو بیٹھا ہوا ہوں ممبر پر، جو بیٹھا ہوا ہوں ممبر پر، میں فکر پست ہوں، مجھ کو اڑان دو مولا، مجھ کو اڑان دو مولا، حروف اپنے ہی شایان شان دو مولا، میرے کرم کو جلا دو امان دو مولا، میں بے زبان ہوں مجھ کو زبان دو، میں بے زبان ہوں مجھ کو زبان، ویسے بات فرمائی بھائی، میں بے زبان ہوں مجھ کو زبان دو مولا، ہر ایک لفظ بنا میں حضور لکھنا ہے، مدد کرو کہ سیاہی سے نور نکلنا،
शरीफी अफ्तार को जवानी दो, बराए फर्शे अदा कुव्वते लिसानी दो, मेरी जबान को पहले करम रवानी दो, ये तश्ना लब है मेरा हर बयान पानी दो, ये तश्ना लब है मेरा हर बयान पानी दो, जमीने फन को आतश की बहार दो मौला, एक आग मेरे कलम में उतार दो, आग मेरे कलम में उतार दो मौला। तो सदा ये आई कि जा तुझको फिक्र दी हमने, सदा ये आई कि जा तुझको फिक्र दी हमने, उतार दी तेरे लफ्जों में रोशनी हमने, बिखेर दी तेरे लफ्जों में ताजगी हमने, तेरे नसीब में लिखी सुखन भरी हमने, तेरी जबान को नुदरत का नूर हम देंगे, कदम उठा तुझे फिक्र शऊर हम देंगे, कदम उठा तुझे फिक्र शऊर हम देंगे। तो ख्याल सुनिए भाई, तो ख्याल मुझको शहे मशरक़ैन बख्शते हैं, ख्याल मुझको शहे मशरक़ैन बख्शते हैं, इबारतों को वही से वो ज़ैन बख्शते हैं, हसन को हुस्न रवानी हुसैन बख्शते हैं, कलम को नूर यही नूर ऐन बख्शते हैं, करम अली के बड़ाए फकीर काफी हैं, मेरी मदद तो जनाबे अमीर मेरी मदद को जनाबे अमीर काफी है, न ताज का न किसी हुक्मरान का सदका है, न ताज का न किसी हुक्मरान का सदका है, मेरी ज़बान रवां बेज़बान का सदका है, शबाब फिक्र किसी नौजवान का सदका है, सुहन का अज़्म किसी नातवा का सदका है, यूं ही तो जुल्म को मेरी सदा पसंद नहीं, कि ज़ालिमों को कभी करबला पसंद नहीं, कि ज़ालिमों को कभी करबला पसंद नहीं। तो जवाब सुन लीजिए भाई, कि ज़ालिमों को कभी करबला पसंद नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूं कि सब पसंद करें, मैं चाहता भी नहीं हूं कि सब पसंद करें, सुखन वो हो जिसे अहले अदब पसंद करें, ज़बान ऐसी कि शाहे अरब पसंद करें, बयान वो कि शहे तशना कब पसंद करें, भले ये अहले वजीफा अदू समझते रहे, बस अहले इल्म मेरी गुफ्तगू, बस अहले इल्म मेरी गुफ्तगू समझते रहे, तो हम बाशऊर के शबीर का दीवाना, हम बाशऊर के शबीर का दीवाना, चरागे ख़ैमे कर दो भला का परवाना, आतश का दश्ते बयाबां है मेरा मैखाना, आतश का दश्ते बयाबां है मेरा मैखाना, कि तशनगी से लबालब है मेरा पैमाना, लबों से आग को शोलों में ढाल सकता हूँ, सितम का दिल में कलम से निकाल सकता हूँ, तो मेरी जमीन सुखन नाज़िश फलक भी है, मेरी जमीन सुखन नाज़िश फलक भी है, नज़ाकतें भी हैं अल्फाज में खनक भी है, वो तेर जिसमें तबस्सुम की एक झलक भी है, यदे कलीम भी है, चूर की चमक भी है, ये लफ्ज़ चेहरे के जादू से चल नहीं सकते, असाए इनको दिरहम निगल नहीं सकते, असाए इनको दिरहम निगल नहीं सकते, यजीद शाम पर लानत, यजीद शाम पर लानत, यजीद हाल पर तुफ, ये मसला दूसरा वाला है, यजीद शाम पर लानत, यजीद हाल पर तुफ, ज़रे हराम की बैत तेरे सवाल पर तुफ, अताओ बख्शिश हाकिम तेरे ख्याल पर तुफ,
بتائے ظلم کا تف، رشوتوں کے مال کا تف، بتائے ظلم کا تف، رشوتوں کے مال کا تف، زبان کو رزق سخن، دل کو چین دیتے ہیں، غلام ہوں مجھے روزی حسین۔ زبان کو رزق سخن، دل کو چین دیتے ہیں، غلام ہوں مجھے روزی حسین دیتے ہیں۔ وہ حسین کون؟ حسین کون؟ چراغوں کا روشنی کا حسین کون؟ چراغوں کا روشنی کا حفیظ حسین کون؟ عبادت کا بندگی کا حفیظ حسین کون؟ جو زہرا اور علی کا حفیظ حسین کون؟ کہ جس کا ظہور نبی کا حفیظ جہاں میں سنت شاہ حجاز زندہ ہے، حسین جس کے کرم سے نماز زندہ ہے، حسین جس کے کرم سے نماز زندہ ہے، حسین دین و شریعت کا پالنے والا، حسین گرتے ہوں کو سنبھالنے والا، حسین صبر سے شمشیر ڈھالنے والا، حسین پیاس سے دریا نکالنے والا، نکالنے والا، حسین جس نے تبسم سے تیر کاٹے ہیں، سنان و تیغ میں تلوے جریدے جاتے ہیں، سنان و تیغ میں تلوے جریدے جاتے ہیں، تو بچا کے حشر تلک دین کی حیات حسین، بچا کے حشر تلک دین کی حیات حسین، تیرے ہی عزم نے امت کو دی نجات حسین، لہو سے کاٹ دی تیرے ستم کی بات حسین، جدا لغت سے ہے تیری لسان حسین۔ شعر شناس حضرات کا مجھے معلوم حضور کہ جدا لغت سے ہے تیری لسان حسین، لغت امام حسین کی ہے، اس کی تفسیر میں 2-3 مرنے بس یہ، اس کے بعد آگے بڑھے گی بات کہ جدا لغت سے ہے تیری لسانیات حسین، خاموش شمع ہے نور الہ کے بانی، تیری کتاب میں شعلے ہیں آگ کے بانی، تیری کتاب میں شعلے ہیں آگ کے بانی، سنے صاحب جدا لغت سے ہے تیری لسانیات حسین، ہر ایک لفظ کا مطلب الگ حساب سے ہے، سنیے صاحب، ہر ایک لفظ کا مطلب امام حسین کی لغت، جدا لغت سے ہے تیری لسانیات حسین، ہر ایک لفظ کا مطلب الگ حساب سے ہے، یہاں پر خار کا مقصد حسین گلاب سے ہے، یہاں پر خار کا مقصد حسین گلاب سے ہے، مراد عشق عذاب بہرے انقلاب سے ہے، مراد عشق عذاب بہرے انقلاب سے ہے، بھائی مصرع سن لیجیے گا، مراد عشق عذاب بہرے انقلاب سے ہے، بلیغ لفظ تبسم یہاں خطاب سے ہے، بلیغ لفظ تبسم یہاں خطاب سے ہے، زبان گنگ خاموشی کی ترجمانی میں، لغات تھک گئی تفسیر بے زبانی میں، لغات تھک گئی تفسیر بے زبانی میں، تو یہاں سنیے، یہاں سبیل کا مفہوم تشنکامی ہے، یہاں سبیل کا مفہوم تشنکامی ہے، تو حریت در شبیر کی غلامی ہے، اجل کی شرح یہاں زندگی تمامی ہے، کہ اس طرف لبے انکار حق کا حامی ہے، کہ اس طرف لبے انکار حق کا حامی ہے، ہر ایک زخم جگر سے مراد مرہم ہے، یہاں پر سرد ہوا آتش جہنم ہے، یہاں پر سرد ہوا آتش جہنم ہے، یہاں پر مانی منزل ہے آبلا پائی، یہاں پر مانی منزل ہے آبلا پائی، یہاں پر خواب اڑانا ہے بزم آرائی، شہد شب سیاہ میں بٹتا ہے نور بینائی، وہ ہے حیات کے تیور میں موت گھبرائی، وہ ہے حیات کے تیور، وہ ہے حیات کے تیور کہ
موت گھبرائی، کثیر فوج یہاں بے کسی سے ہارتی ہے، عجب ہے نہر یہاں تشنگی سے عجب ہے نہر یہاں تشنگی سے ہارتی ہے، تو تپش کو سرد طلب کو سکون سمجھتے ہیں، تپش کو سرد طلب کو سکون سمجھتے ہیں کہ اہل عشق خرد کو جنون سمجھتے ہیں، کہ اہل عشق خرد کو جنون سمجھتے ہیں، ہر ایک بات کا یہ اندرون سمجھتے ہیں، دلوں کا حال یہاں جون کا خون سمجھتے ہیں، دلوں کا حال یہاں جون کا توں سمجھتے ہیں، ہر ایک چراغ مجازی بجھایا جاتا ہے، یہاں حیات کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، یہاں حیات کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، یہاں سے سماعت فرمائیے، یہاں حیات کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، نہ کوئی صدر نہ قائد کوئی سوائے حسین، نہ کوئی صدر نہ قائد کوئی سوائے حسین، حکومتوں کی عطا پر نہیں عزائے حسین، چلا رہا ہے جلوسوں کو خود خدائے حسین، بچھاؤ فرش عزا کا فقط بڑھائے حسین، پیام امن ہے فرش عزا فساد نہیں، حسینیت کوئی فرسے کی چاہے دار نہیں، حسینیت کوئی ورثے کی جائیداد نہیں، وفا طلب نہ ہدایت طلب نہ راہ طلب، وفا طلب نہ ہدایت طلب نہ راہ طلب، نہ کوئی مرد مجاہد نہ قتل گاہ طلب، عزا کے فرش پر کیوں ہو کوئی گناہ طلب، کیوں ہو کوئی گناہ طلب، کہاں سے آئے یہ فرش عزا کا جاہ طلب، کہاں سے آئے یہ فرش عزا پر جاہ طلب، ذرا سی بات پر کرنا کے ہیں بگڑتے ہیں، عزا کے فرش پر بیٹھے ہیں اور اکڑتے ہیں، عزا کے فرش پر بیٹھے ہیں اور اکڑتے ہیں، ریاستوں نے نہ درباریوں نے پالا ہے، ریاستوں نے نہ درباریوں نے پالا ہے، نہ سلطنت نہ زمینداریوں نے پالا ہے، نہ مسندوں کی طرفداریوں نے پالا ہے، نہ مسندوں کی طرفداریوں نے پالا ہے، عزا کا فرض وفاداریوں نے پالا ہے، یہاں نہ تاج حکومت نہ سر کی قیمت ہے، عزا کے فرش پر علم و ہنر کی قیمت ہے، علم و ہنر کی قیمت ہے، یہ فرش وہ ہے جو فکر و شعور ڈھالتا ہے، یہ فرش وہ ہے جو فکر و شعور ڈھالتا ہے، یہ فرش وہ ہے جو دل سے انا نکالتا ہے، یہ فرش وہ ہے جو سب مشکلات ڈالتا ہے، یہ فرش وہ ہے جو ہر دم ہمیں سنبھالتا ہے، بفیض فرش عزا اپنے گھر اجالا ہے کہ اس کو ہم نے نہیں اس نے ہم کو یہ فرش نور ہے یا داستان ظلمت کی، یہ فرش نور ہے یا داستان ظلمت کی،
یہاں پر علم کی قیمت ہے یا جہالت کی؟ یہ مدرسہ ہے کہ دکان ہے تجارت کی؟ ہے قدردان کہ یہ جنگ ہے خلافت کی؟ ہے قدردان کہ یہ جنگ ہے خلافت کی؟ زبان سے منہ کے مجاہد جو تیر چھوڑیں گے وہ لوگ قوم کو کر کے فقیر چھوڑیں گے۔ کے مجاہد تیر چھوڑے وہ لوگ یہ فرش دور ہے یا داستان ظلمت کی، جہاں علم کی قیمت ہے یا جہالت کی؟ یہ مدرسہ ہے وہ دکان ہے تجارت کی؟ ہے قدردان کہ یہ جنگ ہے خلافت کی؟ زبان سے منہ کے مجاہد جو تیر چھوڑیں گے وہ لوگ قوم کو کر کے فقیر چھوڑیں گے۔ کلام پاک کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں بات کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے؟ بیان نہج بلاغہ کے کیوں نہ خطبے بلا دیے گئے؟ کیوں راویان مفتل کے خطیب لائے کہاں سے کہانیاں قصے؟ کہانیاں قصے جو ذاکروں نے حقیقت بیان کی ہوتی، ہر ایک شہر میں یونیورسٹی ہوتی۔ ذاکروں نے حقیقت بیان کی ہوتی، ہر ایک شہر میں ایک یونیورسٹی ہوتی۔ نہ جانے کس لیے کردار کا کمال نہیں، نہ جانے اس لیے کردار کا کمال نہیں، حدیث عشق ہے اور علم کا خیال نہیں۔ نہ جانے کس لیے کردار کا کمال نہیں، حدیث عشق ہے اور علم کا خیال نہیں۔ علم پہ ڈرتا ہوں بھائی سے بول چال نہیں۔ کوئی اسپتال نہیں جو درد قوم نہیں، بھی کس لیے صاحب؟ یہ آنسوؤں کا تکلف بھی کس لیے صاحب؟ یہ آنسوؤں کا تکلف بھی کس لیے صاحب؟ تو یہ چند روز ہی اپنے وطن میں آنا کیا نہیں کرنا چاہتا، یہ چند روز ہی اپنے وطن میں آنا کیا برائے رسم یہ فرش ازا بچھانا؟ یہ چند روز ہی اپنے وطن میں آنا کیا برائے رسم یہ فرش ازا بچھانا کیا؟ عمل ہے گنگ تو پھر ڈھول کا بجانا کیا؟ عمل ہے گنگ تو پھر ڈھول کا بجانا کیا؟ جو کھا لیا ہے تمدن تو نان کھانا کیا؟ لیا ہے تو نان کھانا کیا؟ پکڑ لیا ہے جو دامن ہزار ہینوں کا تو پھر بتائیے کیا فائدہ سبینوں کا؟ پکڑ لیا ہے جو دامن ہزار ہینوں کا تو پھر بتائیے کیا فائدہ سبینوں کا؟ عزا کے فرش سے تحریک لے کے اٹھا جائے، عزا کے فرش سے تحریک لے کے اٹھا جائے، حسینیت کے مقاصد پر کچھ تو سوچا جائے کہ منبروں سے پیام عزا سنایا جائے، خدا کے واسطے کربو بلا کو سمجھا جائے، دیارے امن و وفا میں فساد کیوں آخر؟ اگر عمل نہیں کرنا تو داد کیوں آخر؟ اگر عمل نہیں بڑا خراب زمانہ ہے جانا،
وگرنہ مقصد فرش ادا کا کیا ہوگا؟ برائے 10 محرم اگر ادا ہوگا تو یاد رکھنا کہ فرش ادا خفا ہوگا، تو یاد رکھنا کہ فرش ادا خفا ہوگا، وفا کے باب میں رہ کی ہوا نہ چل جائے، حوث کی آگ میں شہر بلا نہ جل جائے۔ سلام علیکم۔ وفا کے باب میں رہ کی ہوا نہ چل جائے، حوث کی آگ میں شہر بلا نہ جل جائے، ملنگیت کے یہ بچھو نہ کاٹ دے ہم کو، ملنگیت کے یہ بچھو نہ کاٹ دے ہم کو، دعا کرو کہ نہ فتنے جدا کرے ہم کو، متاؤ زر نہ رہے شرپلے چلے ہم کو، یہ وقت خور نہ ٹکڑوں میں بانٹ دے ہم کو، یہ وقت خور نہ ٹکڑوں میں بانٹ دے ہم کو، فقط نصیب میں بدحالیاں نہ رہ جائیں، علی کے نام پر قوالیاں نہ رہ جائیں، فقط نصیب میں بدحالیاں علی کے نام پر قوالیاں نہ رہ جائیں، بنام علم فقط ڈگریوں سے کیا ہوگا، بنام علم فقط ڈگریوں سے کیا ہوگا، انا پرست سے کیا ذکر کربلا ہوگا، جو ہم کے فرش ادا ہے وہ کب ادا ہوگا، نہ ہوگے عشق تو کیا باعث شفا ہوگا، وہ دل میں شر تو زبانی وفا سے کیا حاصل، عمل برا ہے تو فرش ادا سے کیا حاصل، عمل برا ہے تو فرش ادا سے کیا حاصل، زبان فرش ادا ہے نام سے، زبان فرش ادا پر ہے نام سے، کوئی مٹا نہیں سکتا پیام سے، نظام سے کوئی مٹا نہیں سکتا نظام سے، بنا ہوا ہے زمانہ غلام سے، برائے حسن عمل ہے پیام سے، پیام فرش ادا دل میں ڈر اتر جائے، وہی وہ عشق کے رنگے بن نکھر جائے، وہی پیام جو فرزند مرتضیٰ نے دیا، وہی پیام جو فرزند مرتضیٰ نے دیا، وہ جس پیام کی خاطر نبی کا گھر ہو جاتا، وہی پیام جو دیتا ہے دل برے زہر، وہ جس پیام کی خاطر بچھا ہے فرش ادا، ادا کے فرش پر تشریف لائی ہے زہرا، وہ جس کے واسطے مجلس میں آئی ہے تو ادا کے فرش پر یہ فاطمہ کا ہے، ادا کے فرش پر فاطمہ کا ہے کہ ماں نہ بھولے گی ہرگز وہ سے عاشورا، حسین تیرا وہ زخمی بدن لبے تشنا، وہاں سے بھائی کی نفست کو عالم گریا، وہ شور و شین وہ آہو ماں سکینہ کی، لرس کے رہ گئی تربت شہر مدینہ کی، بلا کے دشت میں نالا ہوئے خواہر کا، ہزار زخم اور ایک دل میں برادر کا، خون لباس کو پاس سے دلاور کا، لگا ہوا ہے میرے پتا اکبر کا، ملا ہے سب سے اسود کا خون چہرے پر، جفائیں ہوتی ہیں ہر سب سے اکیلے پر، چچا میت قاسم بھی بچھائی، چچا نے میت قاسم بھی بچھائی ہے، میرے حسین سے پچھڑا بھی تو بھائی ہے، ابھی تو محمد کی لاش آئی ہے، گلے باپ کی تربت ابھی بنائی ہے، ستم یہ سید ابرار کے نواسے پر کئی ہزار کا حملہ اور ایک پیاسے،
واسطے فدیہ ہوا ولی اصغر، شہید ہو گیا نصرت میں جس کی سارا گھر، غضب کے رن کو وہی کچھ مثال جاتا ہے، گلا کٹا دے تو زیادہ گلا بہن یہ کہتی تھی رو مدد کرو بابا، بہن یہ کہتی تھی رو مدد کرو بابا، بلا کے بدلے تمہارا حسین ہے تنہا، وہ ہے نہ یہ صفدر کے گھر لٹا سارا کہ تم نے ہاتھ تلک بینا کر پوچھا، نبی کی آنکھ کو بابا ستایا جاتا ہے، کہاں ہو بھائی بخنجر چلایا باہر ہے، نکاح دیکھ نہ پائے یہ ایسا منظر ہے، زبان بیان سے قاصر ہے، قلب خوگر ہے، بسب ہے ظلم کی تیلیں اور ابن حیدر ہے، سنبھالتی تھی جو ماں قتل گاہ والوں سے، کہ حشر آج بھی برپا ہے اس کے نالوں سے، کہ حشر آج بھی برپا ہے اس کے نالوں سے، عزا کے فرش پر ہوتی ہے فخر عزا کے فرش پر ہوتی ہے فاطمہ زہرا، حسین میں نے تجھے کتنے ناز سے پالا، سکون کیسے میرے قلب کو ملے بیٹا، کہ ہائے قتل ہوا میرے لاڈلا پیاسا، زمین گرد پا حیدر کا گل بدن ہوئے اور اس کا جسم و پامان بے کفن ہوئے، جب آگے تیر ہوں میں بس جسم اطہر میں، پر آگے زخم ہے اس غم کے قلب مادر میں، اتر گئی ہے سینہ میں دل پیغمبر میں، ہے خون کے اشک رواں بھی چشم حیدر میں، زمین سرخ ہو تیرے لہو کی رنگت سے، اسی لیے تجھے پالا تیرے دل میں بھرے گھر کے قتل کا صدمہ، ملے نہ تجھ کو تمہیں قتل آپ کا بدرا، وہ تار تار کبا چاک ہو تیرا کرتا، بلا کی دھوپ میں لاشا پڑا رہے تیرا، جو تیری لاش بھی دیکھی ہے بے اما میں نے، تو کیا اسی لیے پیسی بھی چکی ہے
مقصد مگر نہیں چھوڑا ہوئی رہا تو بچھایا اخی کا فرش عذاب نہ اپنے گھر کو نہ بیٹوں کے نام پر روئی عذاب کے فرش پر زینب امام پر کلیجہ چاک ہے اب تک یہ ماں کا نوحہ ہے کلیجہ چاک ہے اب تک یہ ماں کا نوحہ ہے عذاب فرش پر کوہرام اب بھی برپا ہے سنو بغور ہر ایک سمت شور گریا ہے عذاب کا فرش مسلسل یہ بین کرتا ہے وسیم مقصد حرم نگاہ میں رکھنا وسیم شعلہ جرت بھی ہمیں وسیم مقصد حرم نگاہ میں رکھنا وسیم شعلہ جرت بھی ہمیں رکھنا فسيعلم الذين ظلموا يوم خلقهم فبقى على الذكر كسرهم مرحوم إذا جاء إن جوار المسلمين جبار فبقى على تمام مزادات الإمام صلى الله عليه وسلم الدنيا من جهان अपने जोबान فبقى على हमें मकसद करबला के इरफान अता फबقى على हमें हमारे मुस्लिम को इमाम के मुआविनों को दरगाह में शुमार करना हमारे ज़माना का ज़बूर और मुजद्दिद और हमें उनके मुआविनों में शुमार करना रब्बना तक़ब्बल मन्ना